نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ روم کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی زمین میں خشکی ہو یا تری ہو ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے، انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اس زلزلے وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں، فساد ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں وقفے سے یہ چیزیں بھیجتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہمارے ان برے اعمال کی وجہ سے بندہ اس کا مزہ چکھ لے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ تو دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں زلزلے سننے میں آتے ہیں کہ فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا۔ تو یہ زلزلے آتے ہیں اچانک اور پلک جھپکنے کے بقدر میں کئی انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور کئی انسان ان زلزلوں میں جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور کئی لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہو جاتے ہیں، اور کئی لاکھوں کی تعداد میں کئی گھر نیست و نابود ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی زلزلے آتے ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کی شکل میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں ان زلزلوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ بندوں کو اللہ اپنے برے اعمال کا مزہ چکھائے۔ اور بعض مرتبہ یہ زلزلے جو نیک لوگوں پر بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نیک لوگ بھی ان زلزلوں کے لپیٹ میں زد میں آ جاتے ہیں، تو ان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین کو شدت کے ساتھ جھنجھوڑا جائے گا اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ آج کیا ہو گیا اس زمین کو۔ یہ قیامت سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا جس کو ہم سور کہتے ہیں، جو پوری زمین کو ہموار کر دے گا۔ اور احادیث کے اندر، بے شمار احادیث کے اندر قرب قیامت کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا، تم ان زلزلوں کا انتظار کرنا۔ فرمایا گیا کہ جب سب سے پہلے علم کو اٹھایا جائے گا قرب قیامت، کہ علم باقی نہیں رہے گا، یعنی اللہ والوں کو زمین سے اللہ رب العزت اٹھا لیں گے۔ اور فرمایا اذا اتخذ الفیء، فرمایا کہ مال غنیمت کو آدمی اپنی جاگیر سمجھے گا، اپنی ملکیت سمجھے گا، اور فرمایا زکوٰۃ کو آدمی بوجھ سمجھے گا۔ بہت ساری علامتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور فرمایا کہ بندہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی کا غلام بن جائے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا، دوست کی مدد کرے گا، دوست کو وقت دے گا، ماں باپ کو وقت نہیں دے گا۔ اور ایک علامت بتائی گئی کہ قرب قیامت کہ ایک کمتر انسان، ضعیف انسان کو سردار بنایا جائے گا، قوم کا سردار بنایا جائے گا، اور آدمی اس کی عزت کرے گا اس کے شر کی وجہ سے۔ بہت ساری علامتیں بتائی گئی کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس وقت زمین کو جھنجھوڑا جائے گا اور زمین کو ختم کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، جب یہ زلزلے آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ایسے وقت میں ہمیں اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ
توبہ و استغفار کریں اللہ رب العزت سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بنیں، زیادہ تر اجتماعی طور پر اجتماعی شکل میں اللہ رب العزت سے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان توبہ کی وجہ سے اور ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ان زلزلوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اللہ ان عذابات کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے والا بنائے اور توبہ استغفار کرنے والا بنائے۔ اللہ ایسے بڑے بڑے عذابات سے کہ زمین کے دھسنے سے، آسمانی پتھروں کے برسنے سے اور سمندروں کے ابلنے سے، ایسے عذابات کے زد میں آنے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جب بھی ایسے عذابات آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ انسان انسانیت کے ناطے بغیر کسی تفریق کے، قوم و مذہب کی تفریق کے، سب انسانیت کی خدمت کرنے والا بنے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔